میں بصد احترام دعوت دیتا ہوں مہمان مکرم مفتی مولانا احمد اللہ صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل قدر واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، مجھے آپ حضرات کے سامنے طالب علمانہ طور پر 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، جیسے ہم میں سے یہاں اسٹیج پر موجود تقریباً علماء اکرام کی کیفیت ملی جھولی کیفیت ہے، ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم اس لائق نہیں تھے جس لائق ہمیں سمجھا گیا، ہم میں وہ صلاحیت نہیں تھی جو صلاحیت ہم میں ظاہر کی گئی۔ اس لحاظ سے ہم میزبان مکرم کا صمیم قلب سے شکر ادا کرتے ہیں، اور 2-4 باتیں یہاں اظہار تاثرات کے طور پر۔ پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے اپنے ہم عصر دوستوں سے، اسے میں ایک شاعر کے 2-4 اشعار سے ذکر کرتا ہوں۔ جس نے تجھے فریب دیے ہر مقام پر، جس نے تجھے فریب دیے ہر مقام پر، اس بے وفا سے ترک محبت کی بات کر۔ ہمت نہ ہار مصلحت کے دام میں نہ آ، دشمن کا سامنا ہے تو شجاعت کی بات کر۔ خود غرضیوں کی سوچ کے جالوں کو توڑ دے، خود غرضیوں کے سوچ کے جالوں کو توڑ دے، خود اپنی ذات نہیں ملت کی بات کر۔ اچھا نہیں کہ ہو تیری گفتار بے اثر، اچھا نہیں کہ ہو تیری گفتار بے اثر، ہر لفظ معتبر ہو ضرورت کی بات کر۔ دشمن کو شیر مت بنا اظہار وہن سے، دشمن کو شیر مت بنا اظہار وہن سے، میدان جنگ ہے یہاں جرأت کی بات کر۔ باطل سے گفتگو ہو تو ہر لفظ تیر ہو، باطل سے گفتگو ہو تو ہر لفظ تیر ہو، اپنوں کے درمیان ہے تو الفت کی بات کر۔ مادر پدر آزاد نہ روشن خیال بن، مادر پدر آزاد نہ روشن خیال بن، ماضی پہ اپنے ناز کر نسبت کی بات کر۔ مجھے دوسری بات جو عرض کرنی ہے، موجودہ زمانے میں اپنے موجودہ اکابر اور اسلاف کی قدر ہم ہر آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم سے ہر لحاظ سے بہتر تقوی میں ہو، علم میں ہو، تجربے میں ہو، تعلق مع اللہ میں ہو، عمر میں ہو، اخلاق حمیدہ میں ہو، ہر خوبی میں جو ہم سے آگے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم موجودہ اکابر کی قدر کر لیں، بشمول اپنے کہ ہم جو خود بھی خدمت کر رہے ہیں، ان مشکل حالات میں ہمارے بڑوں کی محبت اور ان کی دعائیں ہمیں حالات پر جماتی ہیں، سہولتیں انسان کو حالات پر جماتی نہیں ہیں۔ اپنے بڑوں سے خصوصی تعلق اور محبت ہو تو پھر آدمی 1500 کلومیٹر کا، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے شیخ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب بڑوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، محلے میں ہوتے ہوئے بھی بڑوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا، تصوف کا خلاصہ اخلاص اور ہمت ہے، اور ہمت اصل چیز ہے، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے صاحب ہمت کی صحبت سے۔ جو اسلاف صاحب نسبت ہیں،
ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی صحبتوں سے ہمیں دین پر جمنا نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں قناعت پھر بھی بہتر ہے، لیکن علم و عمل میں قناعت بہتر نہیں ہے۔ علم و عمل میں قناعت کبر کی علامت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کسی بھی بڑے شخص کی ابتدا اس کے مجاہدات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا فتوحات پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اکابر کے مجاہدات نہ دیکھے، صرف ان کی فتوحات دیکھے، تو پھر وہ خدمت دین پر جم نہیں سکتا ہے۔ خدمت دین پر جمنے کے لیے اپنے بڑوں کے مجاہدات دیکھنا پڑے گا۔ مجاہدہ دیکھنے والا مجاہدہ کر سکتا ہے، اور مجاہدے پر اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ اکابر کی ناقدری عموماً ہر آئے دن کی جا رہی ہے۔ وہ شخص جو اپنے بڑوں کی فکری وسعت، قربانی، مجاہدات، تقوی، تعلق مع اللہ، کسی بھی لحاظ سے ان کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ان سے سند ولایت چھیننے کی بات کر رہا ہے۔ جو ایک اچھا مرید نہیں بن سکتا ہے، وہ اپنے شیخ میں عیب ٹٹول رہا ہے کہ انہیں خلافت کیسے مل گئی۔ جو بات ہم کسی لا مذہبی شخص کے بارے میں سنا کرتے اور کہا کرتے تھے، ہم رجال و نحن رجال، وہی بات آج اپنے ہی طبقے، اپنے ہی ہم مسلک، اپنے ہی ہم مشرب افراد میں دیکھی اور سنی جانے لگی ہے کہ اپنے اکابر سے بھی ایسا رویہ کہ ہم رجال و نحن رجال والا بے ادبی والا پہلو عام ہوتے جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنے اکابر کی قدر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات دل کی گہرائی سے مانی جائے، ان کے تجربے اور علم پر اعتماد کیا جائے۔ جو لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کی فکری وسعت اور دینی خیر خواہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو شخص اپنے اکابر کی عزت کرتا ہے، وہ اپنے علم و عمل میں ترقی کرتا ہے، اور جو اپنے بڑوں کی ناقدری کرے، اس کی علمی اور عملی ترقی رک جاتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اکابر کی قدر کرنا دراصل دین کی قدر کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ دین کے امین ہوتے ہیں، اور اکابر کی باتوں کو بغیر کسی دلیل کے رد کر دینا یہ تکبر کی علامت اور زوال کا سبب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو اپنے سے بڑے عالم اور اپنے سے بڑے ولی کی بے ادبی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی روحانی ترقی کو روک دیتے ہیں۔ اکابرین کا ادب کرنا خود اپنی روحانی اصلاح کی حفاظت اور ترقی کا زینہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور موقع سے فرمایا تھا، اکابر کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی قدر کرنا ایسا ہے جیسے کسی پیاسے کو صاف پانی کا چشمہ مل جائے۔ ان کی صحبت سے اپنا دین محفوظ اور صاف و شفاف رہتا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اکابرین کی عزت، ان کے اقوال پر عمل کرنا دین کو مضبوط بناتا ہے، خود دین پر جمے رہنے کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اکابرین کے تجربات اور ان کی نصیحتیں امت کے لیے سرمایہ ہیں۔ ان کی بے قدری کرنا ایسا ہے جیسے قیمتی موتی کو ضائع کر دینا۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، موجودہ اکابر جو ہمارے باحیات ہیں ان کی قدر کی جائے، کوئی ایسا رویہ نہ ہو جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، خرد نوازی کا سلسلہ جاری رہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں عمارت بنانا آسان ہے، افراد بنانا مشکل ہے۔ اینٹ سے اینٹ جوڑ دینا آسان ہے، فرد سے فرد کو جوڑنا بہت مشکل ہے۔ عمارتیں پھر بھی ویران ہو جاتی ہیں، افراد تاریخ کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں عربی میں ایک کتاب لکھی گئی، ایتام غیروا مجرى تاریخ، تاریخ کے وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کا کایا پلٹ دیا۔ ہم جانتے ہیں امہات تربین الرجال، امت کی وہ مائیں جو بیوہ ہو کر بھی سورما پیدا کر دیے ہیں، انقلابی شخصیتوں کو پیدا کر دی ہیں۔ ہم جانتے ہیں عربی میں علماء نے کتاب لکھی ہے،
علماء ولیکن عظماء، وہ صرف علماء نہیں تھے بلکہ قوم کے رہبر اور بڑے تھے۔ اس سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص بڑا اس کے بڑے خاندان سے نہیں بنتا ہے، کوئی بھی شخص بڑا اس کے مال دولت سے نہیں بنتا ہے، کوئی بھی شخص بڑا اس کے مجاہدات سے بنتا ہے، اس کی محنت سے بنتا ہے، اللہ کی توفیق سے بنتا ہے۔ ہم میں سے کسی بھی چھوٹے کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہماری ریاست میں، ہمارے گاؤں دیہات میں ہماری ہمت افزائی نہیں ہو رہی ہے، ہماری خفت بیانی ہو رہی ہے، ہمت شکنی ہو رہی ہے، حوصلہ توڑا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جسم کی معذوری اصل معذوری نہیں ہے، دل و دماغ کی معذوری اصل معذوری ہے۔ انسان کا ناٹا ہونا، چھوٹے قد کا ہونا، دبلا پتلا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، انسان کا تنگ نظر ہو جانا یہ سب سے بڑا عیب ہے، انسان کی سوچ کا محدود ہو جانا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ ہم جانتے ہیں تناؤ اور ٹکراؤ کے ماحول میں نہ اخلاص باقی رہتا ہے، نہ اخلاق باقی رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محبت سے دل جیتا جا سکتا ہے، دشمن کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، شرابی شراب پینے کے لیے شراب خانے میں گیا، گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا، تو پلانے والے نے بڑے ہی محبت سے کہا نہیں صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھوڑ دیں میں دوسرا گلاس دے دیتا ہوں، اور شراب بھر کے لا کے دیا۔ وہی شرابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، موبائل کی گھنٹی زور سے بج گئی، نماز کے بعد اس کی بجا دی گئی، نماز کے بعد اس کی عزت نکال دی گئی، تو اس نے کہا شراب پلانے والا کتنی محبت دکھاتا ہے، نمازی بنانے والا کتنی دشمنی اور غصہ دکھاتا ہے۔ پھر شراب خانے میں چلا گیا، محبت جہاں ملتی ہے وہاں پر بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پہلی صف میں اگر خلا ہو تو دوسری صف والے کو آگے لانا چاہیے، نہیں آئے تو اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ امت کی پہلی صف میں خلا ہوتی جا رہی ہے اور پھر پچھلی صف تیار نہ ہو تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں اکابر اور اصاغر میں قلبی رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے، جوانوں میں جذبہ بھی مضبوط ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، بڑھاپا آتے آتے جذبے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن تجربے وسیع ہو جاتے ہیں، تجربے وسیع ہو جاتے ہیں، روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم چھوٹوں کو ان بڑوں کی روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان بڑوں کے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب جوان علماء محنت کریں تو ان کے شوق اور ان کی محنت کو دیکھ کر دل خوش ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ یہ دین کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جوان عالم کی ہمت افزائی اس کے جوش اور خروش کو جوان بنا دیتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جوان علماء کی محنتوں کو کمزور نہ سمجھو، ان کی جد و جہد امت کے لیے روشنی کا مینار ہوتا ہے، یہ اگر آگے بڑھیں گے تو بہترین مثالی شخصیتیں بن سکتے ہیں۔ جوان علماء کے بارے میں حضرت نانوتوی نے فرمایا تھا کہ جوان عالم کا وقت دین کی خدمت میں جو لگ جاتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا ان کے عزم و ارادے کو جوان بنا دیتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جوان علماء سے فرماتے ہوئے کہ اپنے علم کو عمل سے جوڑو، اور اکابر سے فرمایا تھا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی رہنمائی کریں، ان کی جد و جہد کو تسلیم کریں اور ان کی محنتوں کو سرائیں تاکہ دین میں مضبوطی سے حصہ لے سکیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے ان جوان علماء کی عزت کرو، ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کے کندھوں پر امت کی رہنمائی کا بوجھ آنے والا ہے، اگر آج ان کی مدد کی جائے گی تو کل یہ دین کے ستون بنیں گے۔ جوانی میں کی گئی محنت بڑھاپے کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، علماء کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جوان علماء کی قربانی امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہمیں انہیں ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع سے حضرت تھانوی نے فرمایا تھا
نوجوان علماء کو تجربے کی روشنی اور ان کی کاوشوں کو محبت سے سراہا جائے۔ یہ آج کے پودے ہیں، کل کے شجر سایہ دار ہیں، یہ امت کو سایہ دینے والے ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کی ناقدری کی جائے گی تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ اپنے بڑوں سے کٹ جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جوان علماء کی جوانی کو، ان کی محنت کو، ان کے دل دماغ کو علمی خدمات پر، دینی خدمات پر لگایا جائے گا تو کل کے دن یہ دین کے بڑے سپہ سالار بن سکتے ہیں۔ ہم سب کو یہ واقعہ معلوم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یونس بن عبد الاعلیٰ صدفی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، امام شافعی کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، کئی دن تک ملاقات نہیں ہوئی، ایک مجلس میں آمنا سامنا ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نظریں چرا کر جانے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر اپنے شاگرد کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، جماعتنا مسائل وفرقتنا مسئلۃ واحدہ، ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جس میں تیری اور میری رائے ایک ہے، ایک مسئلہ ایسا آ گیا جس میں تیری رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے، بتا ایک مسئلے کی وجہ سے ہم ٹوٹ جائیں یا ہزاروں مسائل کی وجہ سے ہم جڑ جائیں۔ امت کو جوڑے رکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج کے اکابر علماء بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تیسری گزارش اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اپنی ذات کو شامل کرتے ہوئے، کسی ہم اثر کو 30 سال کے جوان عالم کا، 30-35 سال کے جوان عالم کی محنت کی قدر کر لینا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا، لکھا تھا اپنی تحریر میں، اپنے ہم اثر کی تحریر پڑھ لینا یہ مخلص ہونے کی علامت ہے۔ عام طور سے اپنے ہم اثر کی تحریر نام دیکھ کر ہی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ کیا لکھا ہوگا۔ ہم اثر کی تحریر پڑھ لینا، ہم اثر کی باتیں سن لینا بھی اخلاص میں داخل ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، آنے والی عام جماعتوں کے بیانات میں بھی بیٹھ کر اس نیت سے سنتے تھے کوئی نئی بات مجھے مل جائے اور میرے عمل میں کچھ ترقی ہو جائے، علم میں کچھ ترقی ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا، اگر کوئی عالم خدمت دین میں لگا ہو، اگر وہ اپنے مادی فائدے کی خاطر ہی کر رہا ہو، پھر بھی اس کی تحسین کرو، اس کی تائید کرو، اس واسطے کہ مادی فائدہ وقتی ہوتا ہے اور اس کی خدمت دین یہ دائمی ہوتی ہے۔ اگر وہ مادی فائدے کے پیش نظر ذاتی گھر بنا لیا، گھر کبھی ڈھہے گا، بلڈوزر چلے گا یا وہ خود چلا جائے گا، لیکن جس محنت سے اس نے مدرسہ قائم کر دیا، جس محنت سے اس نے مسجد بنا دی، وہ تو دائمی فائدہ ہے۔ تو عارضی فائدے کی وجہ سے دائمی فائدے کی انسلٹ نہ کی جائے، اس کی توہین اور تحقیر نہ کی جائے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا، اگر اہل علم آپس میں ایک دوسرے کی قدر نہ کریں گے تو ایک دوسرے کے خیر سے خود ہی محروم رہیں گے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپس میں ہم اثر علماء کا اتحاد، آپس میں ہم اثر علماء کا آپسی محبت اگر نہ ہوگی تو پھر بتائیے عوام میں کیا یہ امید رکھی جائے گی وہ سب علماء سے محبت کریں۔ عالم سے محبت نہ ہو تو پھر عامی سے کیا امید رکھی جائے گی کہ وہ سب علماء سے محبت رکھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو عالم اپنے ہم اثر عالم کی قدر کرتا ہے، اس کی تحسین کرتا ہے، اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، دراصل وہ دین کے جذبے کی قدر کرتا ہے، وہ دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخری بات، ہم سب کو جو یہاں جوڑا گیا اور جوڑے جانے کا سلسلہ مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم اور ان کی تمام معاونین اور منتظمین اور ٹیم کی طرف سے بہت قابل تعریف، قابل قدر محنت کرنے والے علماء چنے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہو، قبولیت وہ اللہ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے کو مدعو کیا جاتا ہے وہ واقعتاً زمین اور آسمان میں اللہ کے مقبول ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مردود ہوں، اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ باقی محنت کی تاریخ کا تذکرہ تحریک پیدا کرنے کی خاطر ہے
محض تعریف کی خاطر نہیں ہے. محنت کی تاریخ کا تذکرہ تحریک پیدا کرنے کی خاطر ہے، محض تعریف کی خاطر نہیں ہے. زمین پر باقی رہنا ہے ہم سب کو تو زمین کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا، اور زمین کا کرایہ ہے نافع بن کر رہنا، انفعیت کی طرف سفر جاری رکھنا، ہر دن کچھ سیکھنے کو مل جانا. اور ہم سب جانتے ہیں پرانے ہتھیار سے نئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے، اور پرانے مطالعے سے نئے باطل کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم سب جانتے ہیں درد ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے در کھلتا ہے. دھن سے زیادہ انسان کو دھن کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈنگ سے زیادہ انسان کو فیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. فرصت کا موقع تلاش کرنا دراصل فساد کو تلاش کرنا ہے، اور مشغولیت اور مصروفیت دراصل دارین کی نجات کو تلاش کرنا ہے. اور ایک بات آخری یہ بھی ہے، کسی چیز کا عام ہو جانا، علماء بہت ہو رہے ہیں، حفاظ بہت ہو رہے ہیں، کسی چیز کا عام ہو جانا اس کی ناقدری کا ذریعہ نہیں بنتا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہوا بھی عام ہے، پانی بھی عام ہے. ہر سال ہندوستان سے 80,000 ڈاکٹرز MBBS کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈاکٹروں کی قدر ہوتی ہے. دراصل عام ہونا ناقدری کا ذریعہ نہیں ہے، ماہر نہ ہونا یہ ناقدری کا ذریعہ ہے. اپنے اپنے شعبے میں مہارت پیدا کرنا یہ وقت کا چیلنج ہے، خدمت کے میدانوں کو بڑھانا یہ وقت کا چیلنج ہے. ہم شکر گزار ہیں مولانا کے اور ان کی ٹیم کے، جنہوں نے اس لائق سمجھا کہ یہاں حاضری دی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرت کی ان محنتوں کو اور تمام اکابرین کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کے بعد میں ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا احمد اللہ نثار صاحب قاسمی. حضرت مولانا احمد اللہ نثار صاحب قاسمی، ناظم دارالعلوم رشیدیہ، مہدی پٹنم. ابھی میں یہاں چھٹا گا تو مشکل ہے وہ نمبر وہاں چھوٹ گیا کیا؟ ابھی ان کو بلانا سو. جی مولانا ایک نام چھوڑ کر بلا. کیا کرنا سر؟ نہیں ابلائی میں فون میں مولانا جو احمد اللہ مولانا احمد اللہ نثار صاحب واقعی ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا احمد اللہ نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہ. ہمارے